بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت میں تھی، اور خداوند منان کے لطف و کرم سے بدایت الحکمت کے 8 مرحلے تمام ہوئے۔ انشاءاللہ آج مرحلہ تاسعہ 9واں مرحلہ شروع کر رہے ہیں کہ یہ مرحلہ بالکل مختصر مرحلہ ہے اور اس کے اندر 3 فصول ہیں۔ اچھا، یہ مرحلہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول سب کو لحوق اور قدم و حدوث کے بیان میں ہے۔ معمولاً فلسفی کتابوں میں ان مباحث کو 3 عنوانات کے تحت ذکر کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پر ان مباحث کو سب کو لحوق کے نام سے ذکر کرتے ہیں، بعض جگہوں پر ان مباحث کو تقدم و تأخر کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پر اس عنوان کو حدوث و قدم کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو 3 تعبیرات ہیں، ان 3 تعبیرات میں جو ابتدائی 2 تعبیریں ہیں، یعنی سب کو لحوق اور تقدم و تأخر، ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ سب کو لحوق کہیں یا تقدم و تأخر، ایک ہی بات ہے۔ باقی جو تیسری تعبیر ہے قدم و حدوث، وہ البتہ مختلف ہے، تقدم و تأخر اور سب کو لحوق سے مختلف ہے قدم و حدوث۔ لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ یہ حدوث و قدم کی جو تعبیر ہے یہ مرتبط ہے اسی بات سے سب کو لحوق کے ساتھ۔ لہذا مرحوم علامہ نے جو اس مرحلے کا عنوان قرار دیا ہے وہ قرار دیا ہے سب کو لحوق اور قدم و حدوث۔ اچھا، یہ مباحث جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ دیکھیں، حتیٰ ہماری جو کلامی کتابیں ہیں، آپ تجرید الاعتقاد کو اٹھا کر دیکھیں، یا اور جتنی بھی کلامی کتابیں ہیں، چاہے آپ مواقف کو اٹھائیں، مقاصد کو اٹھائیں، شرح مقاصد، شرح مواقف، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کے اندر یہ مبحث وارد ہوا ہے۔ خوب، یہ مبحث جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں ترتیب کے اعتبار سے جو بدایہ کے اندر ہے وہ خوبصورت ترتیب ہے، کیونکہ تقدم اور تأخر یا سب کو لحوق ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ہوگا جب 2 چیزوں کے اندر مغایرت ہو، جدائی ہو، یعنی مغایرت ہوگی تو آپ ایک کے بارے میں کہیں گے یہ پہلے ہے یہ بعد میں ہے، یہ تقدم رکھتی ہے یہ تأخر رکھتی ہے، یہ سبقت رکھتی ہے یہ لحوق رکھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پس مغایرت ہو، اور مغایرت کے بارے میں عرض کیا کہ عوارض کثرت میں سے ہے، لہذا اس ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو واقعاً مباحث وحدت اور کثرت کے بعد اس مبحث تقدم و تأخر کی جگہ اچھے طریقے سے بنتی ہے۔ یعنی یہ جو بدایہ کے اندر ترتیب ہے، حتیٰ کہ جو نہایہ کے اندر مرحوم علامہ نے ترتیب قرار دی ہے، اس ترتیب سے یہ بہتر ہے، کیونکہ آپ ایک مرحلے میں وحدت و کثرت کی بات کر چکے ہیں۔ خوب، کثرت کے عوارض میں سے مغایرت ہے،
اور مغایرت ہوگی تو اس کے بعد آپ اس بحث کو ترک کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں کہ آپ آئیں سب کو لحوق کے بارے میں گفتگو کریں، تقدم اور تاخر کے بارے میں گفتگو کریں۔ لہذا یہاں پر بدایہ کے اندر جو مرحوم علامہ کا طریقہ کار ہے نہایت خوبصورت طریقہ کار ہے۔ خوب دوسرا مطلب کہ جو اس اصل بحث میں وارد ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ذکر کریں، وہ یہ ہے کہ یہ جو بحث سب کو لحوق یا حدوث و قدم ہے، خوب اس بحث کا ایک اعتبار سے تعلق تشکیک وجود کے ساتھ بھی ہے، اصالت وجود کے ساتھ بھی ہے، علیت کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق حرکت اور زمان کے مباحث کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس عنوان سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے بھی مباحث تقدم اور تأخر کے عنوان سے ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کا مستقیم اور ڈائریکٹ طریقے سے تعلق ہے الہیات بالمعنی الاعم سے۔ الہیات بالمعنی الاعم یعنی امور عامہ کے مباحث جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایک اور اصطلاح الہیات بالمعنی الاخص یعنی وہ مباحث کے جو ڈائریکٹ پروردگار عالم اور وجود خدا کے ساتھ مربوط ہے۔ تو یہ آپ تقدم اور تأخر کے مباحث دیکھیں، ان کا تعلق اصالت وجود کے ساتھ، تشکیک وجود کے ساتھ، علیت کے ساتھ، حرکت کے ساتھ، زمان کے ساتھ، ان مباحث کے ساتھ، ان مباحث تقدم اور تأخر اور حدوث و قدم کا ایک مستقیم اور ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ دوسری جانب سے یہ جو مباحث ہیں ان کا تعلق الہیات بالمعنی الاخص کے ساتھ بھی ہے، یعنی جو مباحث آپ خدا شناسی کے بارے میں مطرح کرتے ہیں وہاں پر بھی ان مباحث کا تعلق ہے، کیونکہ وہاں پر آپ ذکر کریں گے کہ حق اور خلق یعنی خدا اور مخلوق کا آپس میں کیا رابطہ ہے، پروردگار عالم جو مخلوقات پر تقدم رکھتا ہے وہ کس طرح کا تقدم ہے، یا مثلا جو عوالم ہستی ہیں کہ ہم بیان کریں گے کہ حد عقل کلی طریقے سے عوالم کو آپ 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا عالم مادہ ہے، یا عالم مثال ہے، یا عالم عقل ہے۔ تو سوال وہاں پر بھی اٹھے گا عالم مادہ اور عالم مثال کے اندر تقدم اور تأخر کس کو حاصل ہے، ان کا آپس میں کیا رابطہ ہے، یا عالم عقل اور عالم مثال کا آپس میں کیا رابطہ ہے، ان میں تقدم اور تأخر کس طریقے سے ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جتنے بھی مباحث ہیں جو ہم یہاں پر اب اس مرحلے میں ذکر کرنے والے ہیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، یعنی حدوث و قدم کے بارے میں گفتگو، تقدم اور تأخر کے بارے میں گفتگو، یعنی اہم ترین مباحث میں سے ہے کہ جن کو یہاں پر ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ایک اور نقطہ یہ حدوث اور قدم کے بارے میں بحث یا سب کو لحوق کے بارے میں بحث تاریخی طور پر آہستہ آہستہ اس بحث کے اندر ارتقاء آیا ہے۔ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ بعض اقسام ایسے ہیں حدوث اور قدم کے، سب کو لحوق کے، جو آہستہ آہستہ متفکرین کے تحقیقات اور ان کے تأملات اور ان کی دقتوں کی وجہ سے ہمارے سامنے یہ اقسام ظاہر ہوئے ہیں۔ مثلا سب کو لحوق کے جوہری بھلے ایک قسم ہے کہ جو محقق میر داماد نے جس تقسیم کو ذکر کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اس کو، کہ وہاں پر سب کو تقدم بالدہر جس کو حدوث قدم دہری کے نام سے بھی کہتے ہیں۔ اب یہ سب کو قدم بالدہر اس کو میر داماد کی تحقیقات کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بہت مفصل مباحث ذکر کیے تا ان کے اس سب کو تقدم بالدہر کو انہوں نے بیان کیا۔ یا مثلا ملا صدرہ کی تحقیقات کی بنا پر ہمارے سامنے ایک اور قسم آتی ہے کہ السب کو بالحقیقہ، درست ہے کہ وہاں پر سب کو لحوق ہے لیکن بالحقیقہ، کہ انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے کہ یہ ملا صدرہ کی تحقیقات اور تأملات کی وجہ سے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تو بہرحال ان مباحث کی اپنی جگہ پر بہت زیادہ اہمیت ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب ہم ذکر کریں گے آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ ان مباحث کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔
خوب حول و قوت الہی سے ہم آہستہ آہستہ فصل اول میں داخل ہو رہے ہیں کہ فصل اول جو مرحوم علامہ اس مرحلے کی قرار دے رہے ہیں وہ اس نقطے کے بارے میں ہے کہ سبق و لحوق کا معنی کیا ہے، سبق و لحوق کے اقسام کون سے ہیں، اور سبق و لحوق کے ساتھ ساتھ معیت کا معنی کیا ہے، کہ ہر ایک کا انشاءاللہ معنی کرتے ہیں، مباحث کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ خوب سبق و لحوق یا معیت کے معنی کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اس مثال پر توجہ کریں، انشاءاللہ سبق و لحوق اور معیت سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں، ہمارے سامنے اگر دو چیزیں موجود ہوں، ٹھیک ہے، ان دونوں چیزوں کو ایک مبدا اور ایک سرچشمے کی نسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو چیزیں اس تیسری چیز کی نسبت سے ایک خاص طریقے کی نسبت رکھتی ہیں، اور وہ جو تیسری چیز ہے ایک ایسا مبدا جو ان دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ دقت کریں، الفاظ کو پھر دوہرا رہا ہوں، دو چیزیں جو موجود ہوں وہ دونوں ایک مبدا کی نسبت سے ایک نسبت رکھتی ہوں، وہ مبدا ان دونوں کی نسبت سے مشترک ہو، لیکن اس مبدا سے نسبت کے اعتبار سے ایک زیادہ قوی ہو، یعنی نسبت کا حصہ اس کے اندر زیادہ پایا جائے، اور دوسری چیز اس مبدا کی نسبت سے زیادہ قوی نہ ہو، ضعیف تر ہو، یعنی اس کے حصے میں تھوڑا سا نسبت کا حصہ کمتر آتا ہو، تو یہاں پر ہم سب کو لحوق وغیرہ کا معنی کر سکتے ہیں۔ مثال دوں میں آپ کو، مثلا فرض کریں عدد 2 اور 3، یہ جو عدد 2 اور 3 ہے ان دونوں عددوں کو ایک کی نسبت سے دیکھیں۔ کس کی نسبت سے؟ ایک کی نسبت سے دیکھیں۔ ان دونوں کا یعنی 2 اور 3 کا اس ایک کی نسبت ایک رابطہ اور ایک نسبت ہے، لیکن جو رابطہ عدد 2 کو حاصل ہے وہ قوی تر ہے اس رابطے اور نسبت سے جو عدد 3 کو حاصل ہے۔ عدد 2 کو جو رابطہ اور نسبت حاصل ہے وہ قوی تر ہے اس رابطے اور نسبت سے جو عدد 3 کو حاصل ہے۔ مثلا دیکھیں، 1 کی بنسبت 2 زیادہ قریب ہے، کیونکہ 1 کے بعد فوراً 2 آ جاتا ہے، لیکن 3 کو بھی 1 سے نسبت اور رابطہ ہے، لیکن وہ تھوڑا سا دور ہے، کیونکہ 3 کا رابطہ 1 سے 2 کے بعد آتا ہے، لہذا جو نسبت اور رابطہ 3 کو 1 سے ہے وہ ضعیف تر ہے اس رابطے کی بنسبت جو 2 کو 1 سے حاصل ہے۔ خوب، اگر آپ یہ نقطہ ہمارا سمجھ گئے تو یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے 4 چیزیں ہیں، ایک عدد 2، دوسرا عدد 3، اور تیسری وہ چیز مبدا یعنی 1، اور چوتھی چیز وہ نسبت اور رابطہ جو دونوں کے مابین مشترک ہے، دونوں کے مابین برابر برابر ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر ایک مبدأ مشترک کی نسبت سے 2 چیزوں کو دیکھا جائے تو ان دونوں چیزوں میں سے جو ایک شے وہ رابطہ قوی رکھتی ہے اس کو کہیں گے متقدم، اور دوسری شے جو اس مبدأ مشترک سے رابطہ ضعیف رکھے اس کو کہیں گے متأخر۔ پس مبدأ کی نسبت سے جو زیادہ قریب ہے اور جس کا ارتباط
قوی تر ہے اس کو کہا جائے گا متقدم یعنی پہلے، اور جس کا رابطہ نسبت ارتباط ضعیف تر ہے، جس کے وجود کے اندر اس نسبت کا حصہ کم تر پایا جاتا ہے، اس کو کہیں گے متأخر۔ دوسرے لفظوں میں جس کا ارتباط زیادہ قوی ہے، زیادہ قریب ہے، اس کو کہیں گے سابق۔ جس کا ارتباط ضعیف ہے اور دور ہے، بعید ہے، اس کو کہیں گے لاحق۔ پس سبق و لحوق یا تقدم و تأخر کا معنی ہمارے سامنے روشن ہوا۔ خلاصہ کلام، سبق و لحوق یعنی کیا؟ یعنی ایک مبدأ مشترک کی نسبت سے دو چیزیں جو نسبت رکھتی ہیں، ان دونوں چیزوں میں سے جس کے اندر وہ نسبت زیادہ قوی تر ہو، جس کے اندر وہ قرب نسبت زیادہ ہو، وہ سابق کہلائے گا، اور جس کے اندر وہ نسبت، جس کے اندر وہ جو ارتباط ہے ضعیف تر ہو، دور تر ہو، اس کو کہا جائے گا لاحق یا متأخر۔ اچھا، یہ ہو گیا سبق و لحوق۔ اب اگر آپ فرض کریں کہ ایک مبدأ کی نسبت سے دونوں چیزیں بالکل برابر برابر ہوں، مثال ایک کتاب پڑھا ہوا ہے آپ کے گھر میں، آپ دو بندے ہیں، دونوں بھائی، اس کتاب سے برابر کے فاصلے پر آپ کھڑے ہوں، جو آپ کا فاصلہ اس کتاب سے ہے اور جو آپ کے بھائی کا فاصلہ اس کتاب سے، دونوں اگر برابر برابر ہوں تو ایسی صورت کو کہا جاتا ہے معیت، ساتھ ہونا، یعنی دو چیزوں کا ارتباط اس مبدأ مشترک سے قوت اور ضعف کے اعتبار سے برابر ہو، قرب اور بعد کے اعتبار سے برابر ہو، تو ایسی کیفیت کو کہا جاتا ہے معیت یا مع ہونا، ساتھ ہونا۔ خوب، یہ معنی ہو گیا سبق و لحوق کا اور معیت کا۔ کہ عبارت کے اس ٹکڑے کی میں تطبیق کروں، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اقسام کی طرف چلتے ہیں۔ الفصل الاول، فرماتے ہیں پہلی فصل، فی معنی سبق واللحوق۔ سبق کا ویسے لغوی معنی یعنی پہلے، لحوق یعنی بعد میں، واقسامہما، سبق و لحوق کے اقسام، والمعیہ، یہ معنی سبق پر عطف ہو رہا ہے، یعنی سبق پر عطف ہو رہا ہے۔ الفصل الاول فی معنی سبق واللحوق، اور اسی طریقے سے الفصل الاول فی معنی المعیہ، معیت کا معنی کیا ہے، اور اسی طریقے سے سبق و لحوق کے اقسام کو بھی ذکر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ان کا معنی کریں۔ ان من عوارض الموجود بما هو موجود، کہ عبارت کا یہ پہلا ٹکڑا اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ یہ بحث مباحث فلسفی میں سے ہے، کیونکہ ہم نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ وہ احوالات اور وہ خصوصیات جو موجود بما ہوا موجود کی ہوں، وہ خصوصیات، وہ عوارض جو موجود بما ہوا موجود کی ہوں، وہ عوارض اور خصوصیات مسائل فلسفی کو تشکیل دیتے ہیں۔ ابتدائے بحث بدایہ میں، آغاز میں جہاں پر موضوع فلسفے کو ذکر کر رہے تھے، وہاں پر اس نقطے کا تذکر دیا تھا اور تفصیل سے عرض کیا تھا کہ فلسفی مسائل وہ مسائل ہیں جو موجود بما ہوا موجود کی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں، یعنی موجود تعین خاص پیدا کرے، اس اعتبار سے جو اس کے عوارض ہوں گے وہ فلسفی مباحث نہیں ہے۔ مثلا موجود تعین ریاضی پیدا کرے یا موجود تعین طبیعی پیدا کرے، اس اعتبار سے جو اس کے عوارض ہوں گے وہ فلسفے کے موضوعات، فلسفے کے مسائل نہیں کہلائیں گے۔
بلکہ فلسفے کے مسائل وہ عوارض اور خصوصیات جو موجود بما ہوا موجود کی خصوصیات ہے۔ تو علامہ عبارت کے آغاز میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ آغا یہ جو سب کو لحوق ہے، یہ جو تقدم اور تأخر ہے، یہ جو حدوث و قدم ہے، یہ خصوصیات، یہ احوالات موجود بما ہوا موجود کے، نہ کہ موجود جب تعین ریاضی پیدا کرے، نہ کہ موجود جب تعین طبیعی پیدا کرے، نہ نہ نہ، بلکہ موجود بما ہوا موجود کے عوارض اور خصوصیات میں سے سب کو لحوق یا حدوث و قدم ہے۔ لہذا ان مباحث کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مباحث فلسفی مباحث ہیں۔ دقت کریں، یہ جو پہلی عبارت مرحوم علامہ کی اسی نقطے کا بیان ہے کہ یہ بحث، یہ مسائل فلسفی ہے۔ کیوں یہ مسائل فلسفی ہیں؟ اس لیے کہ احوال موجود بما ہوا موجود میں سے ہے۔ ان من عوارض الموجود بما ہوا موجود السبق واللحوق، فرماتے موجود بما ہوا موجود کے عوارض اور خصوصیات میں سے سبق اور لحوق بھی ہے۔ اچھا، یہ سبق و لحوق بھلا کس طریقے سے ہے، اس کا بیان کرتے ہیں۔ وذالک، یہ بات اس وجہ سے کہ انہو شان یہ ہے کہ ربما کان لشیئین بما ہما موجودان نسبت مشترکۃ الی مبدأ وجودی۔ اگر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں اس اعتبار سے کہ موجود ہیں، ان دونوں چیزوں کے لیے ایک نسبت مشترک ہوتی ہے، ایک مشترک نسبت ہوتی ہے الی مبدأ وجودی، ایک مبدأ وجودی کی طرف۔ کہ یہاں پر جو نسبت مشترکن ہے نا آغا، یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے کہ انشاءاللہ یہ جو بعد والے جتنے بھی اقسام ہیں نا، یہ در حقیقت ہم اسی نسبت مشترکن کو کھولیں گے۔ دو چیزیں جو اس اعتبار سے کہ موجود ہیں، ان کی نسبت مشترک ہوتی ہے ایک مبدأ وجودی کی طرف، جیسے دو اور تین کی نسبت ہے ایک کی طرف، درست؟ لیکن لأحدہما منہا ما لیس للآخر، لیکن دونوں میں سے ایک کے لیے یہ نسبت مشترکہ ایسی ہے جو دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ یعنی وہ جو نسبت مشترکہ ہے دونوں کے لیے، اس نسبت مشترکہ کو اگر دیکھیں دونوں میں سے ایک کے لیے قویتر ہے، اس کے حصے میں وہ نسبت زیادہ آ رہی ہے، جبکہ دوسرے کی نسبت سے وہ ضعیف تر ہے اور وہ نسبت کم تر ہے۔ مثلا خود مثال دے رہے کَنِسْبَةِ الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ إِلَى الْوَاحِدِ، جیسے دو اور تین کی نسبت واحد کی طرف، دونوں کی نسبت واحد کی طرف، اس بات میں کہ دونوں منسوب واحد کی طرف نسبت مشترکہ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ لَكِنَّ الْإِثْنَيْنَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، لیکن دو ایک کی نسبت زیادہ قریب ہے تین کی بنسبت۔ فَيُسَمَّى سَابِقًا، جو زیادہ قرب رکھتا ہے، جس کے حصے میں مبدأ مشترک کی نسبت زیادہ تر ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سابق یا متقدم۔ وَتُسَمَّى الثَّلَاثَةُ لَاحِقَةً وَمُتَأَخِّرَةً، جبکہ جو تین ہے اس کو لاحق کہتے ہیں اور متأخر کہتے ہیں۔ وَرُبَمَا كَانَتِ النِّسْبَةُ الْمُشْتَرَكَةُ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ بَيْنَ المنتسبین جو نسبت رکھنے والے ہیں، جبکہ کبھی کبھار وہ جو نسبت مشترکہ ہے اس میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا، منتسبین کی نسبت سے جو اس کی طرف نسبت رکھتے ہیں ان کی نسبت سے برابر ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دیا کہ کتاب کو درمیان میں رکھے اور دونوں آپ بندے برابر کے مفاصلے پر کھڑے ہو جائیں، خوب ایسی حالت میں فَتُسَمَّى حَالُهُمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ مَعِيَّةً، ایسی صورت میں ان دونوں منتسبین کا حال
اس مبدأ مشترک کی نسبت سے کیا ہوگا؟ مع ہوگا، برابر ہے، ساتھ ہے، معیت ہے۔ وَهُمَا مَعَانِ، وہ دونوں منتسبین معان کہلائیں گے، برابر ہے۔ اچھا، وقد ادو للسبق واللحوق اقساما کہ اثروا علیہا بالاستقراء، یہاں سے اب اقسام کی طرف وارد ہوتے ہیں۔ مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ علماء نے یہ جو سبق و لحوق کے اقسام ہیں ان کو استقرائی طریقے سے دیکھا اور تقریباً ان اقسام تک پہنچے کہ یہ تقریباً 8 اقسام ہیں۔ درست ہے، پرانے کتابوں کے اندر 4 یا 5 قسمیں ذکر کرتے ہیں، مثلا آپ تجرید کو اٹھا کر دیں گے 4 یا 5 قسمیں، لیکن آہستہ آہستہ تحقیقات کی وجہ سے سبق و لحوق کے دوسرے اقسام بھی ہمارے سامنے آتے گئے، ان اقسام کو ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ سبق و لحوق زمانی ہے، اس کو سمجھیے گا، تقدم اور تأخر زمانی، کہ بہرحال اس سے ہم واقف ہیں۔ یہ سبق و لحوق زمانی یا تقدم و تأخر زمانی یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ 2 چیزوں کا زمان کے ساتھ ہم رابطہ دیکھتے ہیں۔ درست ہے کہ ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز زمان کے جزء سابق میں ہے جبکہ دوسری چیز زمان کے جزء لاحق میں ہے۔ اب جو زمان کے جزء سابق میں ہو اسے کہیں گے سابق زمانی، اور جو چیز زمان کے جزء لاحق میں ہو اس کو کہیں گے لاحق زمانی یا متاخر زمانی۔ اچھا، یہ جو سبق و لحوق زمانی ہے 2 طریقوں سے ہے۔ ایک مرتبہ خود اشیاء زمانی کے لحاظ سے، مثال دیکھیں، آج جو کلاس ہم لوگ ترتیب دے رہے ہیں، مثلا یہ جو ہمارا درس چل رہا ہے یہ جو آج کلاس کو تشکیل دیا گیا ہے یہ مقدم ہے اس کلاس سے جو کل کلاس تشکیل دیا جائے گا۔ یہ کلاس جو آج چل رہا ہے یہ کلاس مقدم ہے، سابق ہے اس کلاس سے جو کلاس کل تشکیل دیا جائے گا، کیونکہ آج والی کلاس زمان کے جزء سابق میں ہے کل والی کلاس کی نسبت سے، لہذا آج کو آپ کل پر مقدم فرض کرتے ہیں یعنی ہے، آپ کہتے ہیں کہ آج کل پر مقدم ہے، ایک مرتبہ ایسے، درست۔ دوسری مرتبہ خود زمان کی نسبت سے بھی آپ کہتے ہیں کہ آج کل کی نسبت سے متقدم ہے۔ پہلی مرتبہ میں نے مثال دی زمانیات کی، وہ چیز جو زمان میں ہے، آج کی کلاس زمان میں ہے، کل کی کلاس پر مقدم ہے، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں حتیٰ خود آج کا زمان آج کل پر مقدم ہے، خود زمان کی بات کر رہا ہوں کہ اجزائے زمان بھی ایسے ہیں جو پہلے وہ پہلے ہے بعد والے کی نسبت سے۔ خوب یہ ہو جائے گا تقدم و تأخر زمانی یا سبق و لحوق زمانی۔ لیکن اگر دونوں چیزیں زمان کے اسی ایک جز میں ہوں تو ان کو کہا جائے گا کہ زمان کے اعتبار سے معیت رکھتی ہیں۔ مثلا یہ کلاس جو ہماری فرض کریں 1 سے 2 بجے کے درمیان چل رہی ہے، عیناً اسی طریقے کی کلاس دوسری جگہ پر بھی چل رہی ہو، وہ بھی 1 سے 2 بجوں کے درمیان ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں کلاسیں زمان کے اعتبار سے معیت رکھتی ہیں، ایک ہی زمان میں ہے۔ خلاصہ کلام، سبق و لحوق زمانی یہ ہے کہ زمان کے اعتبار سے ایک شے جزء اول زمانی میں ہو اور دوسری شے بعد والے اجزاء زمانی میں ہو۔ جو جزء اول زمانی میں ہو پہلے والے زمانی جز میں ہو خوب وہ مقدم ہے اس سے جو بعد میں آ رہا ہے۔
مطلب روشن ہے، صرف عبارت کی وجہ سے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اچھا یہاں پر آپ دقت کریں، یہاں پر دیکھیں جو سابق ہے وہ لاحق کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ مثلا آج کل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک آج ہے کل نہیں ہوگا، اگر کل ہوگا تو پھر آج نہیں ہوگا۔ تو سب کو لہو کے زمانی میں سابق اور لاحق جمع نہیں ہو سکتے، درست ہے۔ لیکن دوسرے جو اقسام ہم سب کو لہو کے بیان کریں گے ان میں ہو سکتا ہے زمان کے اعتبار سے سابق اور لاحق جمع ہو سکے، لیکن یہ جو سب کے زمانی ہے اس سب کے زمانی میں سابق اور لاحق زمان کے اعتبار سے قابل جمع نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں عبارت کو، منہا السبق الزمانی، خوب ان اقسام میں سے ایک سب کو لہوک میں سے کیا ہے؟ سب کو لہوک زمانی ہے۔ وَهُوَ السَّبْقُ الَّذِي لَا يُجَامِعُ فِيهِ السَّابِقُ اللَّاحِقَ، عبارت ایسے پڑھیں، السابق فاعل اور اللاحق مفعول۔ یہ وہ سبق ہے، سبق یعنی آگے ہونا، یہ وہ سبق ہے کہ الذی لا یجامع فیہ السابق اللاحق، کہ جس سبق میں جو سابق ہے وہ لاحق کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ مثلا کتقدم اجزاء الزمان بعضها علی بعض، جیسے اجزائے زمان میں سے بعض کا تقدم بعض پر، مثال کل امس علی اليوم، درست ہے۔ جو دن کل گزر گیا وہ آج والے دن پر تقدم رکھتا ہے، اور آج والا دن جو کل آنے والا دن ہے اس پر تقدم رکھتا ہے، درست ہے۔ اب یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، جو کل گزر گیا وہ آج کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اور جو آج ہے وہ کل آنے والے دن کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو گئی مثال کہ خود بذات خود زمان کے اجزاء کے اندر تقدم اور تاخر ہے۔ دوسری مثال دے رہے ہیں زمانیات کی، کہ جو چیزیں زمانے میں ہیں۔ وَتَقَدُّمِ الْحَوَادِثِ الْوَاقِعَةِ فِي الزَّمَانِ السَّابِقِ عَلَى الْوَاقِعَةِ فِي الزَّمَانِ اللاحق، جس طریقے سے وہ حوادث اور رودادیں جو زمانے سابق میں واقع ہوتی ہیں وہ تقدم رکھتی ہیں اور جمع نہیں ہو سکتی ان واقعات اور رودات پر کہ جو زمانے لاحق میں رونما ہونے والی ہیں۔ کہ میں نے مثال دیا، آج کے دن جو درس چل رہا ہے یہ مقدم ہے اس درس سے جو کل کے دن شروع ہوگا، کل کے دن جو درس آئے گا اس پر آج کے دن والا درس کیا ہے؟ تقدم رکھتا ہے، اور یہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے۔ وَيُقَابِلُهُ اللُّحُوقُ الزَّمَانِي، اور اس کے مقابل میں کیا ہوگا؟ لاحق زمانی، جو بعد میں آ رہا ہے اس کو کہیں گے متأخر، درست ہے، تاخر زمانی، لحوق زمانی ایسے کہیں گے۔ خب بس ایک قسم ہو گئی سب کو لحوق زمانی کی۔ اچھا دوسری قسم جو مرحوم علامہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ ہے سب کو لحوق بالتابع۔ کیا؟ سب کو لحوق بالتابع۔ اگر یہ سب کو لحوق بالتابع کہاں پر ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اب ہم بات زمان کی نہیں کر رہے، درست ہے۔ سب کو لحوق بالتابع کہتے ہیں جس طریقے سے علت ناقصہ اپنے معلول پر سبقت رکھتی ہے۔ علت ناقصہ اپنے معلول پر کیا ہے؟ سبقت رکھتی ہے، کیونکہ علت ناقصہ کی جو ہم تعریف آپ کو پہلے بیان کر چکے تھے وہ تعریف کیا تھی؟ وہ تعریف یہ تھی کہ معلول اپنے وجود میں علتوں کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ اگر وہ علت مشتمل ہو ان بعض چیزوں پر جن پر معلول موقوف ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں علت ناقصہ، یعنی علت ناقصہ پر معلول کا توقف ہوتا ہے لیکن علت ناقصہ معلول کی تمام ضروریات کو پورا نہیں کرتی بلکہ بعض ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ لہذا اگر علت ناقصہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ معلول کا وجود میں آ جائے، یعنی معلول اپنے وجود میں علت ناقصہ کا محتاج ہے
معلول کے وجود میں آنے کے لیے علت ناقصہ کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کسی اور کو بھی ملانا پڑے گا۔ خوب، مثلا مثال عدد 3 کے لیے 2 کا ہونا لازمی ہے، لیکن 2 کافی نہیں ہے، 2 کے علاوہ ایک اور بھی ہو جو اس 2 کے ساتھ ضمیمہ ہو، تب جا کر 3 بنے گا۔ تو اب یہاں پر 3 اپنے وجود میں متوقف ہے 2 پر، درست ہے، 2 پر متوقف ہے، لیکن یہ 2 3 کے وجود میں آنے کے لیے کافی نہیں ہے، اگرچہ لازم ہے۔ تو اب یہ جو 3 کا توقف ہے 2 پر، اس توقف کو انشاءاللہ ہم کہیں گے آگے چل کر کہ یہ جو 2 ہے اس 3 پر تقدم رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سبق بالتابع یا تقدم بالتابع۔ علت ناقصہ کا جو تقدم ہے معلول پر، اس کو کہیں گے سبق بالتابع۔ اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کو یاد کرنا پڑے گا آپ کو بھی۔ دیکھیں اس کا معنی، وَمِنْهَا السَّبْقُ بِالتَّابِعِ، درست ہے، یہ سبق بالتابع بعد میں آنے والے سے تھوڑا سا فرق کرتا ہے، درست ہے۔ وَهُوَ تَقَدُّمُ الْعِلَّةِ النَّاقِصَةِ عَلَى الْمَعْلُولِ، اگر یہ سبق بالتابع یعنی جو علت ناقصہ کا تقدم ہے معلول پر، اس کو کہتے ہیں سبق بالتابع۔ كَتَقَدُّمِ الْاثْنَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ، جیسے 2 کا تقدم 3 پر۔ خوب روشن ہے مطلب بالکل۔ ایک اور ہے سبق و لحوق، جس کو کہتے ہیں سبق بالعلیہ۔ خوب، یہ جو سبق بالعلیت ہے یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر علت تامہ کا تقدم معلول پر دیکھا جائے، درست ہے، یعنی واقعاً عقل کہتی ہے کہ علت تامہ ہوگی تو معلول ہوگا، لیکن علت تامہ اور معلول میں ہم نے کہا تھا کہ اگر علت تامہ ہوگی تو فوراً معلول وجود میں آ جائے گا۔ اب دقت کریں، یہاں پر یہ جو سبق کی بات کر رہے ہیں، یہ سبق زمانی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ زمانے کے اعتبار سے پہلے علت تامہ ہو پھر اس کے بعد والے زمانے میں معلول وجود میں آئے، نہ، زمان کے اعتبار سے دونوں ہوتے ہیں، وہی زمانہ جس زمانے میں علت تامہ ہوگی اسی زمانے میں معلول ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں سبق، یہ جو سبق ہے یہ سبق بالعلیت ہے، یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ معلول کا وجود علت تامہ کے وجود پر توقف رکھتا ہے، علت تامہ ہوگی تو معلول ہوگا، ایسے اس کو ہم کہتے ہیں سبق بالعلیہ۔ وَمِنْهَا السَّبْقُ بِالْعِلِّيَّةِ وَهُوَ تَقَدُّمُ الْعِلَّةِ التَّامَّةِ عَلَى الْمَعْلُولِ، یہ وہ تقدم ہے، یہ وہ سبق ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ علت تامہ جو معلول پر تقدم رکھتی ہے، اس سبق کو ہم کہتے ہیں سبق بالعلیہ۔ اچھا، ایک اور سبق ہے جس کو کہتے ہیں السبق بالماہیہ، درست ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں السبق بالماہیہ یہ ماہیت کے مورد میں مخصوص ہے، یا اس کو کہتے ہیں التقدم بالتجوہر، کیونکہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ علتوں کی ایک لحاظ سے 2 قسمیں، کچھ علل کو کہتے ہیں علل قوام، درست ہے، اور کچھ کو کہتے ہیں علل کو کہتے ہیں علل خارجیہ، درست ہے۔ یہ جو معلول، یہ جو ماہیت میں مثلا ہم کہتے ہیں ایک ماہیت متحقق ہونے کے لیے جنس اور فصل پر موقوف ہے، کہ جو اجزاء ماہیت ہے، ماہیت نوعیہ جیسے انسان ہے، خوب اس کے جو اجزاء ہیں، کون سے اجزاء؟ جنس اور فصل، یہ جنس اور فصل ماہیت نوعیہ پر تقدم رکھتے ہیں، اگر جنس و فصل ہوگی تو ماہیت نوعیہ وجود میں آئے گی، وگرنہ نہیں آئے گی۔ یہ جو اجزاء ماہیت پر تقدم رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں السبق بالماہیہ یا السبق بالتجوہر، درست ہے۔
اچھا دیکھیں، اس تجوہر اور جوہر سے مراد بھی ذات ماہیت ہے، نہ کہ جوہر کا جو اصطلاحی معنی ہے عرض کے مقابلے میں، نہ تجوہر یعنی گوہر و ذات ماہیت، چاہے وہ عرض ہی کیوں نہ ہو، ضروری نہیں کہ وہ جوہر اصطلاحی ہو۔ وَمِنْهَا السَّبْقُ بِالْمَاهِیَّةِ، ان اقسام میں سے ایک سبق بالماہیت ہے۔ وَيُسَمَّى أَيْضًا التَّقَدُّمُ بِالتَّجَوُّهُرِ، اس کو تقدم بالتجوہر بھی کہتے ہیں کہ گوہر و ذات ماہیت کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ وَهُوَ تَقَدُّمُ عِلَلِ الْقِوَامِ عَلَى مَعْلُولِهَا، یہ کیا ہے؟ علل قوام ماہیت کے مورد میں ہوتا ہے، اور علل وجود وجود کے مورد میں ہوتا ہے۔ جو ماہیت کی علل داخلیہ ہیں ان کو کہتے ہیں علل قوام۔ یہ علل قوام کا تقدم اپنے معلول پر، جیسے تقدم اجزاء الماہیت النوعیت علی النوع، جیسے ماہیت نوعیہ کے اجزاء کا تقدم خود نوع پر، جنس اور فصل کا تقدم خود نوع پر جو ہے، اس کو اسی باب سے شمار کرتے ہیں۔ بلکہ علامہ کہتے ہیں وَعُدَّ مِنْهُ تَقَدُّمُ الْمَاہِیَّةِ عَلَى لَوَازِمِهَا، بلکہ یہ سب کے بالماہیت کے باب سے ہی شمار کرتے ہیں جو ماہیت اپنے لوازم پر تقدم رکھتی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں الاربعۃ زوجن، خب یہاں پر اربع چار ملزوم ہے، زوجیت جفت ہونا اس کا لازمہ ہے۔ یہ جو ملزوم اپنے لازم پر، یہ ماہیت ملزومہ جو اپنے لازم پر تقدم رکھتی ہے، اس کو بھی سب کے بالماہیت کہتے ہیں۔ وَعُدَّ مِنْهُ، اور اسی سب کے بالماہیت سے شمار کیا گیا ہے۔ یعنی علامہ کہتے ہیں کہ آپ اس سبق اور تقدم بالتجوہر کو ماہیت نوعیہ اور اس کے اجزاء کے ساتھ مخصوص نہ کریں، بلکہ جہاں پر ماہیت نوعیہ اپنے لوازم پر تقدم رکھتی ہے وہاں پر بھی سب کے بالماہیت پایا جاتا ہے۔ تقدم الاربعۃ علی الزوجیہ، جس طریقے سے چار کے جو ملزوم ہے وہ زوجیت کے جو اس کا لازمہ ہے اس پر تقدم رکھتا ہے۔ وَيُقَابِلُهُ اللُّحُوقُ وَالتَّأَخُّرُ بِالْمَاہِیَّةِ وَالتَّجَوُّهُرِ، اس کے مقابلے میں لحوق اور تاخر بالماہیت یا لحوق و تاخر بالتجوہر کہا جاتا ہے۔ مثلا انسان حیوان اور فصل سے لاحق ہے، زوجیت اربع سے لاحق ہے۔ اچھا، وَتُسَمَّى هَذِهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ أَعْنِي مَا بِالطَّبْعِ وَمَا بِالْعِلِّيَّةِ وَمَا بِالتَّجَوْهُرِ سَبْقًا وَلُحُوقًا بِالذَّاتِ۔ مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تینوں اقسام ہیں، یعنی تقدم بالطبع، تقدم بالعلیت، تقدم بالتجوہر، اس کو کہا جاتا ہے سب کو لحوق بالذات۔ درست ہے، کیونکہ یہاں پر جو سابق ہے وہ بالذات واقعاً تقدم رکھتا ہے متأخر پر۔ درست ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کچھ اور اقسام ہے کہ وقت ہمارا گزر گیا ہے، انشاءاللہ ان اقسام کو کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔